السلام علیکم ویورز۔ اگر تم اداس ہو، بہت پریشان ہو، ہر رشتے سے بھروسہ اٹھ گیا ہے تمہارا، اعتماد بری طرح سے ٹوٹا ہے، تمہیں زندگی سے نفرت ہونے لگی ہے، تمہیں یوں لگتا ہے تمہارے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں بچی اور تم نا امیدی کی اس دہلیز پر کھڑے ہو جہاں تمہیں کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی، تو تم اداس مت ہو، مت توڑو خود کو، اپنا سر اٹھاؤ، دیکھو اس آسمان کو جس کے سائے میں تم کھڑے ہو، پھر جھکاؤ اپنے سر کو، دیکھو اس زمین کو جس میں پاؤں جمائے تم کھڑے ہو، پھر سوچو اپنی ذات کو، کیا تمہیں اس نا امیدی کے لیے بنایا گیا ہے؟ تم کیوں نہیں اس سے بات کرتے جس نے تمہیں بنایا؟ تم کیوں نہیں اس سے اپنا حال بیان کرتے جو تمہاری حالت بہتر کرے گا؟ تم کیوں پریشان ہوتے ہو جبکہ یہ جہاں اسی کا ہے؟ تم ایک بار اس کے ہو کر تو دیکھو، دیکھنا وہ تمہیں کیسے تھام لے گا، پھر چاہے یہ دنیا لاکھ کوشش کرے تمہیں ذرہ برابر تکلیف نہیں پہنچا پائے گی۔ تم اس خدا سے رابطہ تو کرو، تم اس سے واسطہ تو رکھو۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں ہمیں صرف اندھیرا اور تکلیف ہی نظر آتی ہے، ایک بے نام سی بے سکونی گھیرے رہتی ہے، آنکھیں بس نم رہتی ہیں۔ یاد رکھیے، آپ تھک چکے ہیں پر آپ کا رب نہیں تھکتا ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں پر آپ کا رب سب کر سکتا ہے۔ یہ جو اندھیرا ہے نا، وہ رب اس کو روشنی بنانے پر قادر ہے۔ ہر تکلیف رحمت کا مرہم لے کر آتی ہے، ہر اندھیرا روشنی لے کر آتا ہے، ہر مشکل آسانی لاتی ہے۔ آج کچھ نہیں ہے، کل سب ہوگا، صرف اپنے اللہ پر یقین رکھیں۔ نماز، قرآن، سیرت وہ ہیں جن کو تھام کر آپ اپنی گھٹن زدہ زندگی میں تازہ ہوا پیدا کر سکتے ہیں، اذیت کو راحت میں بدل سکتے ہیں، تکلیف کو آسانی میں بدل سکتے ہیں، اکتاہٹ کو سکون میں بدل سکتے ہیں، غم کو خوشی میں بدل سکتے ہیں۔ بس یہ بات مضبوطی سے پکڑ لیں کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، پر امید رہیں اللہ سے۔ وقت کے پیدا کرنے والے کے لیے وقت نکالیں، وہ آپ کا وقت بدل دے گا۔ ہم انسان بھی کتنے عجیب ہیں نا، ہمیشہ راستوں کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن ہم راستے بنانے والے کی تلاش میں لگ جائیں تو سبھی راستے خود ہی مل جائیں گے، سبھی راستے خود ہی کھل جائیں گے۔ یقین رکھیں، جو آپ کا ہے وہ آپ کو ہی ملے گا۔ ہمارا اللہ تو بہت رحیم ہے، وہ نیکیاں دیکھ کر تھوڑی دیتا ہے، وہ تو نیت دیکھتا ہے، وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو اس کا نام تک نہیں لیتے۔ تو سوچیں، جو اس کے لاڈلے ہوں گے انہیں کتنا نوازتا ہوگا۔ اس کو راضی کریں، اس سے دوستی کریں، اس کے لاڈلے بنیں، کیونکہ بس ایک وہی ہے جو ہم جیسے گنہگاروں کے بھی لاڈ اٹھاتا ہے۔ وہ ہماری محبت کی قدر جانتا بھی ہے اور قدر کرتا بھی ہے، اس سے دل لگی میں کبھی بے وفائی نہیں ہوتی۔ کتنی محبت کرنے والا رب ہے نا ہمارا، وہ اپنی راہ پر چلنے کا حکم دیتا ہے تو تنہا نہیں چھوڑتا، محبت بھری تسلیاں بھی دیتا ہے، دلوں کا سکون دیتا ہے، دل تھام لیتا ہے اور اس میں ایک امید، ایک احساس ڈال دیتا ہے۔ میرے بندے، تم اکیلے تھوڑی ہو، تم بے مول تھوڑی ہو، تم تو انمول ہو، تمہارے ساتھ تو میں ہوں، میرے فرشتے ہیں۔ دیکھو تمہاری منزل کتنی پیاری ہے، دیکھو منزل قریب ہی ہے، ڈرنا نہیں، رکنا نہیں۔ تم مجھے رب مان کر میری راہ پر بڑھے ہونا تو دیکھو تمہارا رب تو قادر ہے، وہ تو قدردان ہے نا۔ بس تھوڑا اور صبر کر لو، جنت تمہاری منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تمہارا کوالیفیکیشن کتنا تھا، اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے کہ فلاں کی شادی پہ تم نے کتنے کپڑے بنوائے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے کہ کتنے گھنٹے تم نے انسٹاگرام پہ اسکرولنگ کرتے ہوئے گزارے،
اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے کہ دنیا میں کیا کیا حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ پوچھیں گے جب اذان ہوئی تھی تو تم نے نماز پڑھی تھی، اپنا دل صاف رکھا تھا، دل میں لوگوں کے لیے میل رکھی تھی۔ جب میں اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہوں تو تم بندے ایک دوسرے کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے مجھے حاصل کرنے کے لیے کیا محنت کی تھی۔ مجھے یہ بات اکثر خوفزدہ کرتی ہے کہ اگر کل کو مجھے اللہ کے سامنے جانا پڑا تو کیا میں تیار ہوں؟ کیا میں کہہ سکوں گی میں نے سب کام اچھے کیے ہیں؟ نہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو کل سے بہتر تو بنا سکتے ہیں نا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک دفعہ معافی مانگو تو میں معاف کر دوں گا، تو توبہ کر کے اللہ کو پانے کی کوشش کر سکتے ہیں نا۔ اللہ ہر وقت آن لائن ہے، ابھی بات کر لو۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں اس وقت مصروف ہوں، تم سے بات نہیں کر سکتا۔ وہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ پہلے میرے سیکریٹری سے اپائنٹمنٹ لے لو۔ وہ تو ہر وقت تمہاری کال کا منتظر ہے، تمہیں ویلکم کرے گا، خوش ہوگا، تمہارے گناہ بخش دے گا، تم پر رحمت کرے گا، تمہاری دعاؤں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے، بات کرنا شروع کر دو۔ آؤ تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں۔ ہر شخص کا آپ کی زندگی میں ایک کردار مقرر ہے۔ جب کردار ختم ہو جاتا ہے تو وہ شخص دور چلا جاتا ہے۔ کبھی کسی کے جانے پہ گلہ نہ کرنا، وقتی طور پر ملال تو ہوتا ہے، لیکن زندگی کسی کے جانے سے بھی رکتی نہیں ہے۔ بس یہ سوچ کر لوگ مر بھی تو جاتے ہیں۔ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو سمجھتے تھے کہ ان کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ دنیا اچھے لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ ایک زندگی سے جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے نیا آنے والا پہلے سے بہتر ثابت ہو۔ بس اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، اللہ سے اچھا گمان رکھو، وہ کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ وہ تمہیں تمہاری طاقت سے بڑھ کر آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ لوگوں کے پیچھے دوڑنا چھوڑ دو تو پرسکون ہو جاؤ گے۔ جو تمہاری طرف چل کر آئے وہ تمہارا ہے، جو منہ پھیر لے اسے چھوڑ دو۔